شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب، شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب، نبی کو حق کا ایک انعام ہے ابو طالب۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ دونوں ہاتھ کا مطلب کیا ہے؟ دونوں ہاتھ کا مطلب ہے کہ خدا نے دو ہی ہاتھ دیے ہیں، یہ اٹھتے ہیں بس یا خدا کی بڑائی کے لیے یا علی کی ولایت کے لیے، یا کہو اللہ اکبر تو اپنا مال اکبر، اپنا عیال اکبر۔ اب دونوں کے چھوڑ دینے کے بعد ہے خدا اکبر۔ تو دونوں ہاتھ سے جب ولایت کا نعرہ ہو تو نہ مال بلند نہ اولاد بلند، بس ولایت علی بلند۔ تو جو دو انگلیوں سے در خیبر اٹھائیں وہ علی، جو علی کو دو ہاتھ سے اٹھائیں وہ نبی، جو نبی کو دونوں ہاتھ سے اٹھائیں وہ ابو طالب۔ دونوں ہاتھ سے اٹھایا اور وجود نبی کو کعبے کی دیوار سے لگایا، اور اب خدا سے محمد کا صدقہ انسانیت کے لیے مانگا، خدا سے محمد کا صدقہ پوری انسانیت کے لیے مانگا۔ مکے میں سارے مسلمان تو نہیں ہیں، جب بارش ہوگی تو کافر بھی پیے گا، مومن بھی پیے گا، حیوان بھی پیے گا، انسان بھی پیے گا، پتھر پہ بھی گرے گا اور زمین میں جذب بھی ہوگا۔ تو دینے والا جب دیتا ہے تو ایسے ہی دیتا ہے۔ آپ نے جیسے ہی اللہ کے رسول کو کعبے کی دیوار سے لگایا اور اب خدا سے ہم کلام ہوئے ابو طالب، پروردگار نے کیا دعا قبول کی، تاریخ میں توسل سمجھانے والے ابو طالب نے۔ اگر آپ کو توسل کرنا ہو جناب ابو طالب کی شخصیت سے، میں اس سے پہلے بھی اسی بارگاہ سے پڑھ چکا ہوں، پھر دوہرا رہا ہوں۔ حضرت ابو طالب کے نام سے ایک درود پڑھ کر آپ کو ہدیہ کریں۔ اللہ اکبر۔ کبھی سوچیں کہ لفظ درود میں محمد سے آل محمد سب ہیں ابو طالب کے، آل بھی ان کے پاس ہے اور پیغمبر بھی ان کے پاس ہے۔ یا آپ کے نام کے اعداد کے لحاظ سے 52 مرتبہ درود پڑھ کر اپنی حاجت خدا کی بارگاہ میں پیش کر۔ یاد رکھیے کہ حضرت ابو طالب کو درود سے کتنی محبت ہے کہ اتنی محبت تاریخ میں کسی کو درود سے نہ کل تھی نہ آج۔ عظمت سرکار جناب ابو طالب علیہ السلام، اولاد ابو طالب علیہ السلام، بلند سے بلند ترین سلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ سب سے آسان، جس کو جو پسند ہو اسی کا توسل ہو جائے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے توسل سکھایا۔ پہلی مرتبہ مکہ مکرمہ کے رہنے والوں کے لیے حضرت ابو طالب کو اٹھا، جناب ختمی مرتبہ کو اٹھا کے ابو طالب علیہ السلام نے دعا مانگی، بارش ہو گئی۔ اب سارے تو نہانے لگے، بارش منانے لگے،
جیسے آج لوگ میلاد منانے لگے، نعت پڑھنے لگے، بھول گئے کس نے نعت سکھائی تھی۔ سب کے سب بارش میں خوشی منا رہے تھے، سب بارش کے قطرات کو دیکھتے تھے، ابو طالب چہرے محمد کو دیکھتے تھے۔ اتنا غور سے دیکھا، اللہ اکبر، کہ آپ نے ارشاد فرمایا کیا چہرہ ہے روشن کہ جس چہرے کی برکت سے یتیموں کو ملجا اور ماوا مل رہا ہے، مساکین کو سرپرست مل رہا ہے۔ ایسا نورانی چہرہ ہے جس سے پورا علاقہ منور ہو رہا ہے۔ یہ پڑھ رہے تھے نعت، محمد سن رہے تھے نعت۔ اللہ اکبر۔ نعت کے موجب اسلام کے اعتبار سے جناب ابو طالب، آپ کو حسان یاد ہے؟ ایسا بالکل پہچانیے گا کہ حلیمہ یاد ہے، آمنہ یاد نہیں ہے، حسان یاد ہے، ابو طالب یاد نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی نعت کو اللہ کے رسول نے مدینے میں پھر یاد کیا۔ اب مدینہ منورہ ہے، ابو طالب علیہ السلام وفات پا چکے، قہر کا موقع ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول سے درخواست کی گئی کہ آپ دعا کیجئے۔ آپ نے نماز استسقاء بیان فرمائی، نماز پڑھائی اور پھر دعا مانگی۔ اور اب جو دعا مانگی تو ہاتھوں پہ حسین کو اٹھایا۔ عظمت مولا امام حسین علیہ السلام، بلند سے بلند ترین سلام۔ ہاتھوں پہ مولا حسین کو اٹھایا۔ پروردگار حسین کا واسطہ مدینے والوں کو پانی پلا دے۔ جب بارش شروع ہوئی اب فرماتے تم میں سے کوئی ہے جو مجھے میرے چچا کی نعت سنا دے۔ پیغمبر نے کسی اور کی نعت کی فرمائش نہیں کی، اگر نعت کی فرمائش کی ہے تو اپنے چچا کی۔ اور آئیے اسی کے ساتھ وہ لفظ مکمل کرتے ہوئے کہ ایمان اور نصرت سیرت کی تمام کتابوں کے لحاظ سے، اور میں یہ جملہ پڑھ رہا علامہ طالب جوہری مرحوم کی ایک خاص مجلس کے ایک اشارے کے ساتھ، تاکہ اس کا یہ ثواب علامہ مرحوم کی طرف ایصال کیا جائے۔ اس کا جو حق ہے وہ بیان ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عظیم شخصیت، صاحبان علم، سیرت کی تمام کتابوں کا نام لیے بغیر فرماتے۔ آج ایک ہی تو مسئلہ ہے کہ کلمہ نہیں پڑھا، ایک تو الزام نے کلمہ نہیں پڑھا، کیونکہ کلمہ نہیں پڑھا تو پیغمبر نے آپ کی مدد قبول کیسے کی؟ الفاظ ان کا نہیں پڑھ رہا مگر واقعہ ان سے لے کے پڑھ رہا۔ کہتے ہیں کہ سیرت کی تمام کتابوں میں یہ واقعہ لکھا کہ ایک دن اللہ کے رسول تشریف فرما تھے، جناب حمزہ تشریف لائے، مکے کا واقعہ۔ پھر تشریف لائے تو اللہ کے رسول کے سامنے فرمانے لگے کہ بھتیجے محمد، ابھی جانتے ہو کیا ہوا؟ مجھے مسجد حرام کے باہر ابو جہل مل گیا۔ ابو جہل تم کو برا بھلا کہہ رہا تھا، مجھے غصہ آ گیا۔ جانتے ہو میں نے کیا کیا؟ میرے پاس تلوار نہیں تھی، میں شکار سے آ رہا تھا، میرے پاس کمان تھی، میں نے کمان اٹھا کے اس کے سر پہ دے ماری، اس کا سر پھاڑ دیا۔ پیغمبر کے دشمن کا سر حضرت حمزہ نے پھاڑ دیا، خون نکال دیا۔ پیغمبر کو چاہیے تھا
شکریہ ادا کرتے. فرمایا حمزہ، چچا نہیں، حمزہ، کہ نہ تو میں تمہیں چچا کہوں گا اور نہ میں تمہاری مدد قبول کروں گا جب تک کہ تم کلمہ نہ پڑھ لو. دو لفظ ہیں، نہ چچا کہوں گا اور نہ تمہاری مدد قبول کروں گا جب تک تم کلمہ نہ پڑھ لو. تو بغیر کلمہ پڑھے ہوئے حضرت حمزہ کو چچا کہنے پہ تیار نہیں ہے. بغیر کلمہ پڑھے ہوئے حضرت حمزہ کی مدد قبول کرنے پہ تیار نہیں ہے. اب سیرت کی کتب میں اگلا دوسرا واقعہ بھی لکھا، سب جگہ لکھا کہ اب زمانہ نہیں بدلا، وہی مکہ ہے، وہی کافر ہے، وہی پیغمبر ہے، وہی ابو جہل ہے. پیغمبر نماز پڑھ رہے کعبے کے اندر، ابو جہل نے اونٹ کی اوجڑی نکال کر، اونٹ ذبح ہوا، نہر ہوا، اس کی نکالی اوجڑی اور لا کر پیغمبر سجدے میں تھے، سر پہ مل گئے. آپ نے نماز تمام اور سیدھے جناب ابو طالب کے گھر میں آئے. فرمایا چچا چچا، آپ نے دیکھا میرے ساتھ ابو جہل نے کیا کر دیا، کیا آپ میری مدد نہیں کریں گے؟ پیغمبر کا چچا کہنا، پیغمبر کا مدد طلب کرنا بتا رہا ہے کہ کلمہ گو تھے ابو طالب. اگر کلمہ گو نہ ہوتے تو مدد کیسے مانگتے پیغمبر، اور چچا کیسے کہتے؟ چچا بھی کہا، مدد بھی مانگی. اب بحث یہ ہے کہ کلمہ تو پڑھا تھا، سب کے سامنے نہیں پڑھا. اب بحث آگے بڑھ گئی، کلمہ تو پڑھا تھا، سب کے سامنے نہیں پڑھا. علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ گواہوں کے لیے عادل ہونا شرط ہے، فاسقوں کی گواہی قبول نہیں. صلوات پڑھے محمد اللہ کے رسول کے چچا کی خدمات اور آپ کی محبت، پہلے ایمان بعد نصرت. قرآن بھی کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اے انبیاء تم سب کے سب پہلے ایمان لاؤ گے اس نبی پر، پھر اس کی مدد کرو گے. تو محمد کی مدد کرنا شان انبیاء ہے. اب شان انبیاء سے جو متصف ہو جائے، اگر اس سے نبی نہ کہہ سکو تو وصی نبی تو شان انبیاء، پیغمبر اعظم کی مدد کرنا. اللہ اکبر. اور اب آئیے، دشمن بہت زیادہ ہیں، ابو طالب اکیلے ہیں. حضرت عباس آپ کے سگے بھائی، باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے نہیں ہے، ماں کی طرف سے آپ کے بھائی جناب عبداللہ اور جناب زبیر، یہ 3 بیٹے اور 5 بہنیں. البتہ جناب عباس سے، کتاب کا حوالہ تفسیر روح المعانی، جناب عباس سے فرمایا جناب ابو طالب علیہ السلام کہ عباس جانتے ہو میں محمد کی حفاظت کیسے کرتا ہوں؟ اللہ اکبر. فرماتے ہیں اس طرح سے اس کو بچا بچا کر رکھتا ہوں کہ ایک لمحہ بھی اپنی نگاہوں سے اوجھل ہونے نہیں دیتا. یعنی 24 گھنٹے سیکیورٹی ہے جناب ابو طالب، 24 گھنٹے سیکیورٹی ہے جناب ابو طالب کی. اور کتنے برس ہے کہ 30 برس کے تھے جناب ابو طالب.
جب اللہ کے رسول کی ہوئی ولادت بسعادت اور 81 برس یا 85 برس، اللہ اکبر، 55 سال اللہ کے رسول کی زیارت سے مشرف ہوتے رہے. اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ صحابیت کی کل عمر 23 سال ہے. اگر صحابیت اپنے قد سے دگنی بھی ہو جائے تب بھی ابو طالب کے سالوں کے برابر نہیں ہو سکتی. تو اللہ کے رسول کی حفاظت کے لیے آپ نے کیا فرماتے ہیں کہ میں اپنے بستر پہ سلاتا ہوں. جناب عباس سے فرمایا جناب ابو طالب کہ میں اس شہزادے کو اپنے بستر پہ سلاتا ہوں. یعنی اتنا ساتھ ساتھ رہتے تھے. میں کیا جملہ کہوں، لوگ تو کہتے ہیں نبی کا سایہ نہ تھا، جو نبی کا سایہ بن کے چلے اسے ابو طالب کے بات کو پلٹ دے. نبی جس کے سائے میں رہیں، بھائی 24 گھنٹے ساتھ چلنے کا مطلب کیا ہے؟ قبلہ پہچانیے گا. آپ مجلس میں آئے، آپ کا سایہ آپ کے ساتھ آیا. آپ بیٹھے، آپ کا سایہ آپ کے ساتھ بیٹھے گا. آپ اٹھیں گے، آپ کا سایہ آپ کے ساتھ اٹھے گا. آپ ماتم کریں گے، آپ کا سایہ آپ کے ساتھ ماتم کرے گا. تو آپ کا سایہ آپ کے ساتھ ہے، ایسے ہی ابو طالب مصطفیٰ کے ساتھ. ورنہ 24 گھنٹے سیکیورٹی پاسبل نہیں. 360 خداؤں کے ماننے والے ایک طرف ہیں، پیغمبر کو شہید کرنے کے. آخری جملہ آپ کی خدمت میں بات کو سمیٹتے ہوئے کہ اس سخت ترین ماحول میں کہاں سے بچانا ہے. کوئی پتھر نہ مار دے، کوئی تیر نہ مار دے، کوئی تلوار نہ مار دے. قسم بخدا اگر حضرت ابو طالب نہ ہوتے تو پیغمبر کب کے شہید ہو چکے ہوتے. شہید تو ملتے، عزیز نہ ملتے. آج کلمہ پڑھ رہے ہو پیغمبر کا تو زندہ ملے تب پڑھ رہے ہو نا. پھر آپ کا وہ جملہ اشعار کے اعتبار سے فرماتے واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم، سب کے سب دشمن ایک طرف ہے، پیغمبر کو شہید کر دیں. ایک محافظ ابو طالب ایک طرف. اس کے بعد اتنا حوصلہ ہے، اللہ اکبر، اتنا حوصلہ کہ فرماتے ہیں واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم، قسم اللہ کی یہ لوگ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکتے. پہلی بات تو یاد رکھیں، اللہ کی قسم وہ کھاتا ہے جو اللہ کو مانتا ہو. جو اللہ کو مانتا ہی نہ ہو وہ اللہ کی قسم کیا کھائے؟ قسم اللہ کی یہ تمام کے تمام آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے چاہے سب ساتھ مل کے آ جائے. حتی اسود فی التراب دفین، جب تک کہ ابو طالب فرماتے مجھے دفن نہ کر دیا. اس کا اردو کا محاورہ یہ بھی جب تک میری لاش پر سے نہ گزر جائے. عربی کا محاورہ مجھے دفن نہ کر دیا جائے. جب تک ابو طالب دفن نہیں ہوئے پیغمبر میں مکے کے ماحول کے اعتبار سے آپ رہ سکتے تھے، اور جب ابو طالب دفن ہو گئے تو پیغمبر کو مکہ چھوڑنا پڑ گیا. اللہ اکبر، بہت مشکل ترین منزل ہے. اللہ کے رسول سوگوار ہیں، آپ پرسہ پیش کرنے آئے ہیں نا. صرف کفیل نہیں ہیں، وکیل بھی ہیں. صرف وکیل نہیں ہیں، نصیر بھی ہیں. میں ناصر نہیں کہتا، نصیر کہتا ہوں. ناصر اور ہے، نصیر اور. ابو طالب نصیر ہے اللہ کے رسول. جو بلانے پر آئے وہ ناصر، جو ہمیشہ ساتھ رہے وہ نصیر.
سب سے بچاتے، اپنے بستر پہ اپنے سانس سلاتے تھے اللہ۔ اور اس کے بعد جب وقت رخصت آیا، 85 برس یا 81 برس کا سن ہے، ضعیف ہو چکے ہیں، رخصت کا وقت آ گیا، اپنی زندگی میں یہ ذمہ داری مولا کائنات کو سونپ کے جا رہے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے کربلا سے پہلے امیر المومنین فرمایا تھا نا، جب ام البنین بیٹھ کے رو رہی تھیں، مولا حسن کے ہاتھوں میں سب کا ہاتھ امام دے چکے تھے، تو فرمانے لگی کیا غلام سے کوئی غلطی ہو گئی؟ سب کا ہاتھ تو مولا کے ہاتھ میں دیا، اس غلام کا ہاتھ مولا کے ہاتھ میں کیوں نہیں دیا؟ تب امام نے فرمایا میرے عباس کو بلاؤ، جب عباس کو بلائیں گے فرمایا میرے حسین کو بلاؤ، پھر مرتبہ حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں دے کے عباس سے فرمانے لگے عباس جیسے میں رسول خدا کے ساتھ ساتھ رہا ایسے تم حسین کے ساتھ ساتھ رہنا۔ اللہ اکبر۔ رونے والوں بالکل ایسے ہی ابو طالب نے دنیا سے جانے سے پہلے یہ ذمہ داری حفاظت مولا کائنات کے سپرد کی۔ واہ محمد رخصت کا وقت آ گیا، اور جیسے ہی آنکھیں بند ہونے لگیں، آپ کی 3 بیٹیاں بیان کی جاتی ہیں، آپ کے 4 بیٹے بیان کیے جاتے ہیں، 7 ہیں رونے والوں میں، ایک 8ویں اللہ کے رسول ہیں، فاطمہ بنت اسد ہیں، سب کو پرسہ دیجئے گا۔ جب آنکھیں بند ہو گئیں، اپنے چچا کے منہ پر منہ ملنے لگ کر روتے جاتے تھے، چچا بچپن میں مجھے آپ نے سنبھالا، بڑا ہوا تو آپ نے اپنے ساتھ رکھا، ارے جوان ہوا تو بڑی نصرت و حمایت کی، چچا آپ نے حق ادا کر دیا، چچا خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ روتے جاتے ہیں، اپنا منہ ملتے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رونے والوں یاد رکھیے گا، میں کہوں یا رسول اللہ آپ کو آپ کے چچا کا پرسہ پیش کرتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ آپ نے اپنے چچا کے منہ پر منہ تو رکھ دیا۔ ہائے سید سجاد، ارے جب 12 محرم کو اپنے چچا کے بدن کے ٹکڑے اٹھائے تو سینے پر منہ رکھ کے رونے لگے، فرماتے تھے یا عمی العباس ان الدنیا بعدک لفا، چچا میرے آپ کے بعد دنیا آنکھوں میں اندھیر ہو گئی، اجرکم علی الزہرا۔ رونے والوں اللہ کے رسول نے اپنے چچا کا چہرہ بھی دیکھا، اپنے چچا کے جنازے کو شکاندھا بھی دیا۔ یہاں جنازہ چلا، میں کہوں یا رسول اللہ چچا کے ساتھ رخصت تو ہوئے، لیکن آئے 4 سال کی بچی، ارے کیا کرے کہ چچا نے وصیت کر دیا آقا میری لاش کو خیمے میں لے کے نہ جائیے گا۔ یہ بچی انتظار کرتی رہ گئی، اسی لیے جب شام غریبہ میں پانی آیا ہے، جناب زینب نے غش میں پڑی ہوئی بچی کا شانہ ہلایا، بیٹی اٹھو پانی آ گیا، تو بچی نے پانی کی خوشی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ کہتی تھی پھپھی اماں کہ چچا واپس آ گئے۔ آئے یا رسول اللہ، آپ نے چچا کے جنازے کو اٹھایا، آپ کو پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ ایک جملہ اور سن لیجئے، غسل و کفن کے سارے انتظامات تھے، جنازہ شان سے اٹھایا گیا تھا، ہاں 4 جوان بیٹے موجود تھے، رسول خدا اس کے علاوہ موجود تھے، چاروں طرف سے جوانوں نے اپنے باپ کے جنازے کو کاندھا دیا۔ ہائے غربت حسین، ایک بیمار بیٹا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بھیڑیاں، گلے میں طاقے خاردہ، باپ کے لاشے کو بے گھولو کفن دیکھتے۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا
حي منقلبا ينقلبون قال واسطہ محمد و آل محمد کا جناب ابو طالب علیہ السلام کا واسطہ پروردگار ہم سب کو روضہ ابو طالب کی زیارت نصیب فرمائے۔ پروردگار مکہ مکرمہ جاتے ہیں، جنت المعلا کے اس خاص علاقے تک پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں اب دروازہ آگے سے بند ہے، جالیوں سے دکھائی دیتا ہے۔ عجیب معجزہ ہے قبر ابو طالب علیہ السلام کا۔ پورے جنت المعلا میں ایک ہی بیری کا درخت ہے، اور عجیب بات ہے نہ اسے پانی دیا جاتا ہے، نہ اس کی کٹائی چھٹائی کی جاتی ہے، مگر ایسے کہ ایسے دکھائی دیتا ہے، برسا برس سے دیکھ رہے ہیں جیسے سدرۃ المنتہا ہو، یہ بیری کا درخت نہ ہو۔ پروردگار اس چھوٹے درخت کا سایہ ہے میرے مالک، اب وہ دن نصیب فرما جب روزہ تعمیر ہو سکے۔ پاگلا واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو جناب ابو طالب علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ پاگلا واسطہ محمد و آل محمد کا تمام شرکائے مجلس کی ہوائی دے شرعیہ کو پورا فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ایمان کی خدمت گزاروں میں محشور فرما۔ سورہ فاتحہ کی التماس سے سید وقار احمد رضوی، سیدہ خاتون آل زہرا سید افتخار احمد رضوی، ان تمام کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، اور جو محبان جناب ابو طالب علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، توسل ابو طالب علیہ السلام۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ المستقیم صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ماتم حسین۔